الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ پورا مسلمانوں کا نظام معاشرت، اخلاق، عادات اور ایک دوسرے کے ساتھ برتنے والے رویوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ انتہائی بلاغت کے ساتھ، انتہائی فصاحت کے ساتھ، کم ترین الفاظ کے اندر اور اتنے وسیع معنی اور مفہوم اس میں بیان ہوتے ہیں کہ اس کی تفاسیر پھر جلدوں کے اندر لکھی جاتی ہیں، اس کی تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اس کے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس معاشرے میں یہ بات نازل ہوئی۔ ایک تو اس معاشرے میں قوم پرستی تھی، قوم پرستی کے دوسرے پر فوقیت جتلائی جاتی تھی، خطابت میں بھی، تقریروں میں بھی، اور اس سے بھی زیادہ اشعار کے اندر۔ جاہلیت کے زمانے کی عربی شاعری آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ محفوظ ہے، ایک بڑا حصہ اس کا۔ تو اشعار کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر ہے، اپنے نسب کے اوپر فخر ہے، اپنی قوم پر، جسے کہتے ہیں نا، اپنی بلڈ لائن کے اوپر، اپنی خون کی قسم پر، اور یہ تاثر ہے کہ ہمارا خون باقی لوگوں کے خون سے کوئی زیادہ افضل ہے، اور ہمیں کچھ بائی برتھ دوسرے لوگوں کے اوپر کچھ فوقیت حاصل ہے، ہماری برادری کا ادنا ترین آدمی بھی دوسری برادری کے اعلیٰ ترین آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تصورات وہاں پر موجود تھے۔ وہ پوری عربوں کی ساری جنگ و جدل اسی کے اوپر ہوئی ہے، اور وہ پورا لٹریچر اس کے اوپر جو مرتب ہوا وہ اسی پر ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب لوگ جو مختلف روایات ان آیات کی شان نزول میں آئی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آگے جو بھی آیت ہے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل مدینہ منورہ میں جب گھومتے پھرتے تھے تو کہیں انصار کے نوجوانوں نے 2-3 دفعہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان پر انگلی اٹھائی کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ بات ان کو بری لگی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ مجھے یہ لوگ اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ
مردوں کو برا بھلا کہہ کر زندوں کے دل مت دکھاؤ، تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ امہات المؤمنین میں سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اپنی سوکن حضرت ام سلمہ کے اوپر ایک بلیغ سا تبصرہ اشارے سے کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ان کا قد صرف اتنا ہے، ایک بالشت کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی، اور اس کو یہ وہ ساری بعض روایات ہیں جس میں سے ان آیات کے بعض حصوں کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے تناظر کے اندر یہ نازل ہوئی ہیں۔ تو پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ خود ان سے بہتر ہوں، یعنی وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جن سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ قوم کا جب لفظ آ جائے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں مراد ہوتے ہیں، لیکن پھر عورتوں کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ ایک دفعہ تو کہا گیا کہ قوم میں کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور قوم میں مرد عورت دونوں داخل ہیں، پھر کہا نہیں ولا نساء من نساء، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اس میں یہ تاکید ہے، عام طور پر عورتوں کے ہاں یہ مزاج بنسبت مردوں کے زیادہ پایا جاتا ہے، کہ جس میں تبصرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور اس تبصرے کے اندر پھر ہر چیز کا ذکر آتا ہے، اس کے اپنے جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے خاندان کا بھی، اس کی برادری کا بھی، اس کی قوم کا بھی۔ بعض اوقات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے یہ دیگر ازواج مطہرات جو ہیں یہ مجھے کبھی یہودی کی بیٹی کہتی ہیں، چونکہ آپ ایک بہت مشہور یہودی سردار بنو نذیر کے جو سردار تھے حیی ابن اخطب، آپ ان کی بیٹی تھی، اور ان کے والد مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہو کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، اور موسیٰ میرے چچزاد بھائی ہیں، اور محمد مصطفیٰ میرے شوہر ہیں، کہ مجھے 3 پیغمبروں سے نسبت ہے، تو تم یہ جواب دو آئندہ جو تمہیں یہ کہے کہ تم کسی یہودی کی بیٹی ہو۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ تو یہ یعنی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین جیسی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کے اندر کی بھی ان چیزوں کو جو روایات میں لکھا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ شرف صحابیت بھی ان کو حاصل ہے امہات المؤمنین کو، اور اہل بیت میں سے بھی، اور دوہرے ان کو فضائل حاصل ہیں، لیکن اللہ جل شانہ یعنی قرآن ایسا اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں، فطری چیزیں، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گی کسی معاشرے سے، اس پہ روک ٹوک لگا دی گئی ہے، اس کے اوپر اسلام نے اپنا جو حکم ہے وہ ضرور صادر کیا ہے، لیکن فطرت سے کوئی انسان اپنی نکل نہیں سکتا بہرحال۔ اسی لیے ذکر آیا ازواج مطہرات کا، تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں مقیم تھے، جس طرح باری ہوتی تھی امہات المؤمنین کی، تو عائشہ کی باری تھی، تو کسی اور ام المؤمنین نے اس دن کچھ پکا کر بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک پیالے کے اندر شوربہ اور گوشت آپ کو پسندیدہ تھا، اور وہاں کھانا کم پکتا تھا آپ کے گھروں کے اندر، یا تو کبھی ایسی کوئی چیز ان کے پاس آئی، انہوں نے پکائی، تو ان کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شریک کروں، اگرچہ ان کا دن نہیں تھا، جہاں پر حضور قیام کرتے تھے تو کھانا ادھر ہی کھاتے تھے، اور وہی ام المؤمنین تیار کرتی تھی، تو ان کی لونڈی ایک خادمہ وہ پیالہ لے کر آئی حضرت عائشہ کے گھر کے اندر، تو حضرت عائشہ کو اس پیالے کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ آج میرا دن ہے اور اس میں بھی انہوں نے کھانا بھیج دیا ہے، تو آپ نے ایک ہاتھ مار کے اس پیالے کو گرا دیا، تو وہ ٹوٹ گیا، سارا شوربہ بکھر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لونڈی ہکا بکا کھڑی ہو گئی کہ میں کیا کروں،
ایک ام المؤمنین کا پیالہ لائی تھی، دوسری نے توڑ دیا، تو حضور نے فرمایا اس سے کہ غارت امو کی، تیری ماں کو، اس لونڈی سے کہا، خادمہ سے کہا کہ تیری ماں کو یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی، یعنی انہوں نے غیرت کی وجہ سے یہ پیالہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے ریئیکشن، تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کا بدل کیا ہو، اس کا اگر تلافی ہو تو کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی سالن، ایسا ہی شوربہ اور ایسا ہی پیالہ، مطلب یہ کہ ایک پیالہ لے کر اس طرح کا شوربہ پکا کر ان ام المؤمنین کی خدمت کے اندر بھیجو جن کا پیالہ توڑا ہے، جن کا شوربہ گرا ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں، اور اس فطرت کو جو رپورٹ کیا گیا یعنی جو محفوظ کیا گیا ہے احادیث میں، یہ اسی لیے ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ حضرات صحابہ اور صحابیات ہماری طرح کے انسان ہونے کے اعتبار سے، میں درجے کی بات نہیں کر رہا، ہماری طرح درجات تو ان کے کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے، جذبات اور احساسات کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے وہ بھی انسان تھے، اور یہی جذبات ان کو بھی پیش آتے تھے جو عام انسان کو پیش آتے ہیں، اور اس پر ان کو اللہ جل شانہ نے ان کو جن مراحل سے گزارا اس سب کو اس میں ذکر کیا گیا۔ تو کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کمتر سمجھتے ہوئے اور خود کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، یہ نسب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کاموں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی اور ایسا پہلو بھی ہو سکتا ہے جس میں دوسرے کی تذلیل یا اس کی توہین یا اس کی حقارت یا اس کی کمی انسان کے اندر ہو، دل کے اندر ہو، اور اپنی بڑائی خود بخود ہوتی ہے تبھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کبر، اس کے اندر کبر کا اندیشہ ہے، تکبر کا اندیشہ ہے، اور یہ تواضع کے خلاف ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تلمزو کہتے ہیں تانا دینے کو، تو یہاں آیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ لکھا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ انفسکم کو تو یہی مطلب ہے اپنے آپ کو مت دو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تانا کون دیتا ہے؟ تانا تو دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کو تانا دیتا ہے تو دوسرا پھر اس کو دیتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو تانا دینے کا باعث بنتا ہے ایک آدمی کا دوسرے کو تانا دینا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دلواؤ، تو کسی نے کہا کہ جی اپنے ماں باپ کو تو کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا، تو کہا جب دوسرے کے ماں باپ کو دی جاتی ہے تو وہ جواباً تمہارے ماں باپ کو دے گا، تو تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا باعث بنے اور ذریعہ بنے۔ تو کہا کہ تانا نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ یہ ہمارے یہاں ایک بہت عام عادت ہے کہ ہم لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، برے القاب رکھ دیتے ہیں، ایسے القاب جس کو آج کل نہیں کہتے، دوسرے کی جو ہم چھیڑ بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کو ایک ایسے لفظ سے بعض اوقات بلانا جو اس کو ناپسندیدہ ہو، جو اس کو اچھا نہ لگتا ہو، تو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ گھروں کے اندر بھی ہمیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے بعض نام رکھ دیتے ہیں، اور وہ نام پھر بعض اوقات ان کے زندگی کا ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ اس عمر سے نکل جاتے ہیں جب ان کو ان ناموں سے پکارا جائے، لیکن وہ ساری عمر انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم اچھا نام رکھیں گے اس کا کسی صحابی کے نام پر یا اللہ کی عبدیت کے ساتھ جڑا ہوا کوئی نام، عبداللہ رکھیں گے، عبد الرحمن رکھیں گے، اور اس کے بعد ابو بکر، عمر، علی، عثمان جیسے نام رکھیں گے، اور پھر ہم ان کو بلاتے ہیں گڈو اور پپو اور پتہ نہیں کیا اس طرح، اور پھر وہ انہی ناموں کے ساتھ معروف ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ پھر ان کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ جب ان کو اس نام کے ساتھ پکارا جانا برا لگتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اس کی شہرت ہو چکی ہوتی ہے اسی نام کے ساتھ، اس لیے بچوں کے جو نام رکھے جائیں اچھے اچھے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان کو انہی ناموں سے پکارا جائے، اور وہ ہر دفعہ کی پکار کے اندر ایک بات ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، آپ نے کسی کا نام عبد الرحمن رکھا، جب بھی آپ اس کو عبد الرحمن کہہ کر بلائیں گے دن میں 100 دفعہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم رحمان کے بندے ہو، تم رحمان کے بندے ہو، تم رحمان کے بندے ہو۔ کتنا اس کے اندر ایک تذکیر ہے اور ایک کتنا نیک شگون ہے اس کے اندر۔
یا آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تو دن کے اندر 100 دفعہ اگر آپ اس کو عثمان کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا کہ وہ جس آپ نے نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ آپ نے نام عثمان اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صفات پیدا فرمائے. تو جتنی بار بھی آپ اس کو پکاریں گے تو وہ گویا کہ آپ اس کو جس نیت سے نام رکھا ہے اتنی دفعہ وہ دعا دیتے ہیں اس کو. اس میں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, ان کے بچے کا نام وقاص تھا, تو وہ میاں بیوی اپنے بچے کو وکی بلایا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب نے ایک دن ان سے کہا, ان صاحب سے دوست تھے ہمارے, ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا اتنا پیارا نام رکھا ہے اور لیکن اس کو ایسا خود ہی آپ نے بگاڑ دیا ہے کہ اس کی برکت سے اور اس میں جو ایک نیک شگونی ہے اس سے بچے کو کیوں آپ محروم کرتے ہیں کہ اس کا نام جو آپ نے وقاص رکھا ہے تو اس کو وقاص بلایا کریں. تو وہ پھر مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے, اٹامک انرجی کے اندر بڑے سینئر انجینئر تھے, ان کی اہلیہ بھی کہیں پڑھاتی تھی کسی یونیورسٹی کے اندر. پھر وہ دونوں میاں بیوی بڑے اہتمام سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے اویس رکھا تھا, اس کو اووی بلاتے تھے, اور ایک کا نام وقاص رکھا تھا, اس کو وکی بلاتے تھے. تو پھر بعد میں دونوں میاں بیوی نے بڑی پریکٹس کی اس لیے کہ اووی کو اویس کہیں اور وکی کو جو ہے وقاص کہیں. خیر یہ تو وہ ہے جو نام بگڑ. باقی ہم لوگ نام رکھتے ہیں لوگوں کے بعض اوقات, کسی کو کوئی ٹھگنا کہہ رہا ہے, کسی کو موٹا کہنا, کسی کو اس طرح مختلف قسم کے نام, تو یہ برے القاب ہیں, قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے. تو برے لقب کی نشانی کیا ہے کہ کس لقب کو برا کہا جائے گا؟ جو لقب معاشرے کے اندر اچھا نہ سمجھا جاتا ہو, یا جس کو جو لقب دیا گیا ہے اس کو وہ پسند نہ ہو, اس کو اچھا نہ لگتا ہو, تو اس کو اس نام سے پکارنا جائز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بری بات ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ ایمان لے آئے ہو, کیونکہ یہ تو خطاب ہی ایھا الذین آمنوا مسلمانوں سے ہو رہا ہے, اب تم اپنے آپ کو گناہگار مت کرو ان کاموں کے ذریعے سے. کن کاموں کے ذریعے سے؟ جس کا ذکر اوپر گزر گیا کہ ٹھٹھا مت کرو, مذاق مت کرو قومیں ایک دوسرے سے, عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور تانے مت دو ایک دوسرے کو, اور ایک برے نام برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو. ایسا کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے, اور مومن ہونے کے بعد اپنے آپ کو گناہگار بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے کام وہ ہیں جس میں ہم دوسرے کی جانب برائی کو منسوب کرتے ہیں. جب ہم اس پہ مذاق اڑاتے ہیں تو بھی اس کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. مذاق کا مطلب یہی ہوتا ہے. جب ہم اس کو کوئی تانا دیتے ہیں تو تانے کے اندر بھی ہم اس کو برا بنانا چاہتے ہیں, اور ہم جب اس کو کوئی برا لقب دیتے ہیں تو بھی ہم اس کو برا بنانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ برا ان تمہارے بنانے سے نہیں بنتا, برا تو انسان گناہوں کی وجہ سے بنتا ہے. یعنی انسان میں جو برائی آتی ہے وہ اس کے لقب کی وجہ سے, تانے کی وجہ سے, کسی کے کہنے کی وجہ سے, کسی کی ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کی وجہ سے برائی نہیں آتی. برائی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اور وہ برائی جو ہم دوسرے کی طرف لانا چاہ رہے تھے ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ برائی تو خود ہمارے اندر آ گئی. اس کے نتیجے کے اندر ہم چلے تھے دوسرے کو برا بنانے اور ہم خود برے بن گئے بوجہ گناہگار ہونے کے ان چیزوں کے اندر. اس چھوٹی سی آیت میں یہ مطلب ہے اس بات کا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا, یعنی بندے کے نام پر گناہ لگے, اس کے حصے میں گناہ آئے, یہ بہت بری بات ہے. ومن لم یتب, اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے, اولئک ھم الظالمون, وہ ظالم لوگ ہیں, اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے باوجود اس سے باز نہیں آئیں گے. یہ پہلی آیت ہوئی. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو. ظن اس کو عربی کے اندر ہم اس کو بدظنی بھی کہتے ہیں, سوء ظن بھی کہتے ہیں. ظن ویسے گمان کو کہتے ہیں, حسن ظن بھی کہتے ہیں. حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان کرنا کسی سے, اور یہاں کہا کہ کثیرا من الظن, یعنی بہت سے گمانوں سے بچو. لوگوں سے بہت زیادہ جب تم گمان ان پہ کرو گے, گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کا مطلب ہے بغیر دلیل کے, بغیر مشاہدے کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا.
اب اگر وہ رائے جو ہے اچھی ہوگی تو وہ حسن ظن کہلائے گا، اور اگر وہ رائے بری ہوگی تو سوء ظن کہلائے گا یا بدگمانی کہلائے گی۔ کسی آدمی کو دیکھ کر آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایسا ہوگا، یا کسی خاتون کو دیکھ کر کسی دوسری خاتون کو شک پڑتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہوگی، اس میں یہ برائی ہوگی، اس کے اندر یہ کوتاہی ہوگی، اس کے مزاج ایسے ہوں گے، اس کے اخلاق ایسے ہوں گے، اس کی عادات ایسی ہوں گی، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی، اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی خاتون بہو لے کر آئی ہے اپنے گھر کے اندر، اور وہ لانے سے پہلے ہی اپنی بہو کے بارے میں ایک منفی رائے رکھتی ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ اب تو یہ آ گئی ہے، اب تو یہ بڑے مسئلے پیدا کرے گی، اور اب یہ کرے گی، اب یہ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دے گی، اب یہ گھر پہ قبضہ کر لے گی، اب یہ فلانا، تو اللہ جل شانہ نے بتایا کہ میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ تو وہ ساری برائیاں جو شاید اس میں نہ ہوتی، تو وہ اس میں اس گمان کے نتیجے کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بہو ایک گھر میں رخصت ہو کر آئی ہے، اور اب وہ آتے ہی یہ سوچ رہی کہ ساس تو میری سب سے بڑی دشمن ہے، یہ کوئی ٹھیک بات بھی کرے تو اس کا مطلب غلط ہوتا ہے، یہ اگر صحیح بات بھی کرے تو اس کے دل کے اندر کوئی بری بات ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کریں، اور خواتین خاص طور پر، تو ہمارے دل میں اس قسم کی خدا جانے کتنی باتیں ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اب یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے بارے میں ہم برا گمان کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو، لیکن ہمارے گمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ویسا کر دے۔ اسی طرح ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ ہو، اور اس کے اندر، اس کے دل کے اندر بغض ہو، عناد ہو، اور منفی باتیں ہوں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں حسن ظن کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ظن کے مطابق اس کو ویسا کر دے، اس کو ٹھیک کر دے۔ حدیث شریف بالکل یہ صحیح حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، مجھ سے بندہ، یعنی آپ اللہ سے اگر یہ گمان کریں کہ اللہ یہ دیکھنے میں تو اس کا رویہ ایسا ہے، لیکن تیری ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ جل شانہ اس کو اسی آپ کے اس حسن ظن کی بنیاد پر آپ کے لیے اس میں شر ہونے کے باوجود آپ کے لیے اس کو باعث خیر بنا سکتے ہیں۔ اپنے دلوں کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی، کسی سے سوء ظن، کسی کے لیے کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے جس کا اثر خود ہماری زندگی پر مرتب ہو رہا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو اس کو دل سے نکال کر اس کے بارے میں حسن ظن کو جگہ دیں۔ اس کے لیے اب کیسے کریں؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہماری کیفیات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہم کوشش بھی کریں تو ان کے بارے میں حسن ظن پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی تعریف کریں۔ اگر کوئی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے، یا بہو ساس سے ناراض ہے، یا ماں بیٹیاں آپس میں ناراض ہیں، یا کوئی بات ہے گھروں کے اندر یا پڑوسی، تو آپ اس کو 2-3 چیزوں کا تجربہ کریں۔ ایک یہ کہ ان کی تعریف کریں ان کی غیر موجودگی کے اندر، اگرچہ دل پر پتھر رکھ کے کرنی پڑے لیکن کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، اور دعا جب آپ اس کے لیے دعا کریں تو اس کے لیے خیر کی، بھلائی کی، دنیا آخرت کی بھلائیاں ملنے کی، اس کی دعا کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ باہم جب بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھنا ہو تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اشارتاً کنایتاً بھی کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرے۔ اگر ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس بندے کے بارے میں یا اس بندی کے بارے میں آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ وہ جو آپ کو اس پر بلا وجہ غصہ آتا رہتا ہے، یا کسی وجہ سے بھی آتا رہتا ہے، یا دل اس سے میلا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، دل اس کی کسی زیادتی کے اوپر افسردہ ہے، تو اس کیفیت سے انسان نکل آتا ہے۔ تو کہا کہ ان بعض الظن اثم، اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ بعض گمان، یعنی بعض گمان سے کیا مراد ہے کہ جو غلط گمان ہوتے ہیں، اثم یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہوتے ہیں، کہ اس لیے کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر دل میں اس کے خلاف کسی برے گمان کو جما لینا یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ، قرآن نے اس کو اثم گناہ کہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے
کوئی نہیں، اس سے پہلے فرمایا کہ ولا یا الذین آمنوا، اچھا اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس کے بعد ہے ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں مت لگو۔ ولا تجسسوا کا مطلب کیا ہے؟ اور کسی کی ٹوہ میں مت لگو، تجسس میں مت لگو کسی کے۔ تعلقات اچھے رکھنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے نجی زندگیوں کے اندر۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیجئے۔ تجسس نہ کرو کسی کے بارے میں۔ ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں مداخلت مت کریں کبھی بھی۔ اور ادھر سے یہاں سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومتوں کو بھی کسی کے لیے کسی کی معلومات کرنا، اس کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا یا اس کے پیچھے لوگ لگانا، اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ اس کی اجازت ہوگی اگر کسی کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اس سے کوئی بڑا نقصان ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہے، تو اس کی جاسوسی کی جا سکتی ہے اور اس کی جاسوسی کرنی چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے کسی فرد۔ یہ بات ہو رہی ہے نجی سطح کے پر، پرائیویٹلی، تو وہاں پر اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کریت کر حالات پتہ کریں۔ اگر آپ کو کہیں سے کوئی جھٹپٹی سی بات پتہ بھی چلی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ اب پردہ ڈالنے کے حوالے سے 2-3 چیزیں شرعی احکامات سن لیں کہ اگر کسی شخص کی برائی یا اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہو، اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہو، اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر اس کے گناہ کا اثر اوروں پر بھی پڑنے کا اندیشہ ہو، اوروں کے بھی اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہو، اس گناہ کو پھر اس پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ مثلا کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ مالی طور پر بدعنوان ہے، کرپٹ ہے، اور اس کے پاس لوگوں کا پیسہ بھی ہے کسی بھی اعتبار سے، اگر اس بات کا پتہ چل جائے تو اس کے اس گناہ پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس بات کا اعلان کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا اس بات سے۔ پھر اس کی طرف وہ حدیث متوجہ ہوگی کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، نہیں تو پھر کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو اس لیے تجسس بھی اس بندے کا تو نہیں ہوگا جو ذاتی زندگی کی چیزیں، لیکن اگر فرض کریں کسی کے پاس کوئی پبلک فنڈ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ اس فنڈ کا کیا ہوا، تو وہ کہے بھائی قرآن میں آیا کہ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، تو آپ لوگ مجھ سے مت پوچھیں اس کے بارے میں، تو یہ آیت اس طرح کے موقعوں کے لیے نہیں ہے، یہ نجی زندگی کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں۔ آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم کیا نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسا تبصرہ کرنا جو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند ہو۔ اور اس میں جو ایک ہم سب سے بڑی غلطی غیبت میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو بات کہی وہ تو اس میں ہے، ہم نے غلط بات تو نہیں کی، ہم نے تو صحیح بات کی ہے، یہ برائی کا ذکر کیا، یہ اس کے اندر ہے۔ صحابہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم، حضور نے فرمایا نا غیبت مت کرو، تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس کے اندر وہ برائی واقعی موجود ہو پھر بھی ہم اس کا ذکر نہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ غیبت تو ہے ہی یہی کہ اس کے اندر وہ چیز واقعی موجود ہو اور تم اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرو، اگر اس میں وہ موجود نہ ہو اور تم کہو یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے کسی کے اوپر اگر تم نے لگایا، تو غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر غیبت کی اگلی بات کیا فرمائی، کہا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ کیا تصور کرے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تم فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ مرا ہوا بھائی کیوں فرمایا؟ مرا ہوا اس لیے کہا کہ مرے ہوئے آدمی کو احساس نہیں ہوتا، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری غیبت ہو رہی ہے، اس کو نہیں پتہ چل پاتا، لیکن جیسے مرے ہوئے آدمی کو اگر آپ جا کے نوچیں گے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا، اس کو کوئی جا کے مرے ہوئے آدمی کو کوئی جا کے چٹکی کاٹے تو اس کو نہیں پتہ چلتا، زندہ آدمی کو کاٹے اس کو پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں ایک صحابی تھے حضرت ماعز
رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کا حکم جاری فرمایا۔ رجم سمجھتے ہیں پتھروں سے جو مارا جاتا ہے، تو پتھروں سے ان کو مار دیا گیا قصاصاً۔ تو دو آدمیوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالا، ان پر تو کوئی گواہی نہیں ہوئی تھی ان کے خلاف، انہوں نے تو آ کے اقرار کیا۔ تو اور اقرار بندہ کیوں کرتا ہے؟ آخرت کے گناہ سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو کہا کہ اس نے تو دو بندے تبصرہ کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے خود ہی اپنے اوپر مصیبت لی، اعتراف کیا۔ اچھا، وہ اعتراف بھی 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا گیا، رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ دوسری طرف سے آ کر انہوں نے پھر سے کہا، آپ نے منہ پھر اس طرف موڑ لیا۔ انہوں نے ادھر سے آ کر تیسری دفعہ کہا۔ جب 3 دفعہ کے اقرار 3 دفعہ ہوتا ہے، جب 3 دفعہ انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اب ماعز پر اللہ کا حکم جاری کیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا، تو ان بندوں نے آپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے اوپر مصیبت اس نے خود لی اور پتھروں سے کتے کی طرح مارا گیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، آپ چل پڑے۔ آگے ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ 2 بندے کدھر گئے جنہوں نے ابھی ایک بات کی، میں نے جن کو سنا؟ تو کہا یہ، ان کو بلایا، کہ ادھر آؤ۔ کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ اس مرے ہوئے گدھے کا پھولا ہوا گدھا جس طرح مر کر جس طرح پھول جاتا ہے، ایسے وہ غلیظ قسم کا گدھا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ ان کے یا رسول اللہ ایسا گوشت کیسے کھائیں؟ کہا تم نے جو بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ اس کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت اور قبیح بات ہے۔ ماعز تو اس وقت جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہے ہیں، تو ماعز کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، وہ تو جنت کی نہروں میں اس کو غوطے لگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور تم اس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ کتے کی موت مارا گیا اپنے اقرار کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی سخت چیزیں ہوتی ہیں۔ غیبت جو ہے، حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے، فوت شدہ۔ اسی حدیث شریف میں ایک بات اور آتی ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا کرو، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کیا، کبھی کسی مردے کے بارے میں برا اور منفی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ اس طرح ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے، لمبے لمبے ناخن تھے پیتل کے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے، خود ہی نوچ کے اپنے چہرے کا گوشت اتارتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے جبرائیل سے پوچھا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے پیچھے ان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے ناخنوں کو پیتل کا بنایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ خود ہی اپنا چہرہ نوچ کے اپنے چہرے پر سے گوشت اتارو۔ علماء نے اس پر تفصیل کی ہے کہ ہر گناہ کی جو سزا ہے اس کا اس گناہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کی عزت ہے، عزت ہمارے ہاں کہتے ہیں چہرے سے ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہم اس دوسرے بندے کے سامنے اس بندے کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عزت کم کرنے کی، اسی لیے تو برائی کرتے ہیں اس کی۔ ہم دوسرے کو بڑے فخر سے، تمہیں نہیں پتا اس کے بارے میں، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس کے بارے میں، یہ تو ایسا ہے، تو اس کے دل میں جو اس کی تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے ہم وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے چہرے کو ہم داغ لگاتے ہیں، تو اللہ اس کی سزا یہ دے گا کہ قیامت کے دن خود اپنے چہرے نوچو، وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے پیچھے ایسی بات کی ہوتی۔ دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے بندے سے کتنا تعلق ہے۔ یہ اس بندے کے گناہ کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر وہ برائی واقعتاً موجود ہے۔ آپ نے والدین کی مائیں بیٹھی ہیں نا، مائیں اپنے بچوں کی برائی کسی اور سے نہیں سن سکتی۔ یہ تجربہ آپ کبھی کر کے دیکھ لیں، کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کی وہ برائی بیان کریں جو اس میں واقعتاً ہے، ماں پسند نہیں کرے گی اس بات کو، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پتہ ہے اس بات پر اپنے بیٹے کو 100 بار مار بھی چکی ہوگی اپنے بچے کو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کوئی اور اس کا ذکر کرے، اور لوگوں کے سامنے کوئی ذکر کرے تو اس سے زیادہ اس کے لیے بری بات۔ اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کی برائیاں کوئی بیان کرے، چاہے ہوں اس کے اندر موجود ہوں، یہ اللہ جل شانہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔
تو کہا کہ پھر اس کے بعد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی ان سب چیزیں اسی وقت ہو سکیں گی جب تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس کے آخر فرمایا کہ جب انسان یہ سب سن لیتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں پر پشیمانی ہوتی ہے۔ آج تک اس نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس پر اس کو پشیمانی ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ ان اللہ تواب رحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ کہ اس کے بعد بھی انسان غیبت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے کہا ہے کہ اس کی غیبت تو معاف تو وہ بندہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کو جا کر بتانا ضروری نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، کیونکہ اس سے مزید بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا تم میرے پیچھے، میں تمہیں اچھا آدمی سمجھتا رہا، تم میری برائیاں کرتے رہے۔ دو طریقے ہیں اس کے۔ اگر آپ کو وہ بندہ معلوم ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، تو اس سے کہیں کہ مجھے اس سے عمومی معافی مانگ سکتے ہیں آپ کہ بھائی، ہمارا ایسا اردو کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ کہا سنا معاف کریں، تو یہ کہا سنا معاف کریں بڑا زبردست لفظ ہے۔ پرانے زمانے میں شرفاء کے گھرانوں کے اندر جب بھی کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہوتا تھا، کہیں گھر سے نکل رہا ہوتا تھا، تو سارے گھر والے ایک دوسرے کو بھائی اچھا بھائی کہا سنا معاف، تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک وہ ہو جائے۔ تو اس سے ویسے عمومی معافی بندے کو ایک دوسرے سے مانگنی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی بھی آپ کے حقوق میرے ذمے ہو جو مجھ سے ادا نہ ہوئے ہو تو وہ معاف کر دیں۔ یہ اگر آپ کو بندہ معلوم ہے، اور اگر بندہ معلوم نہ ہو یا اس سے رابطہ ختم ہو گیا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی ہم نے غیبت کی، اب ہم ان کے رابطے میں نہیں ہیں، یا وہ مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے معافی مانگنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، انشاءاللہ اس میں یہ امید ہے کہ آخرت کے اندر یہ چیز جو ہے اس غیبت کی تلافی کا باعث بن جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے آج تک جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، خصوصاً ان آیات کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہوا، ہم نے کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کو برے نام سے پکارا ہو، کسی کو طعنہ دیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا تجسس کیا ہو، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جن لوگوں کے حق کے اندر ایسے گناہ ہوئے ہیں ہمیں ان سے توبہ کرنے، ان سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو لوگ ان میں سے ہمارے رابطے میں نہیں ہیں یا مر چکے ہیں، دنیا سے رخصت فوت ہو گئے، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں ان اصولوں کو اپنے گھروں کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر خاص طور پر استعمال میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی نئی نسلوں کی تربیت ایسے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ یہ چیزیں ان کی عادتوں کے اندر بچپن سے ان کی عادتوں کے اندر آ جائیں، اور وہ بجائے اس کے کہ بڑی عمر میں جا کر ان احکامات کو سنیں، بچپن سے وہ ان سے واقف ہوں۔ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کو جس قسم کی بھی یا اللہ کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، سب کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ جن کو مالی پریشانیاں ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرما، جن کے کاروبار میں مسائل ہیں یا اللہ ان کو برکت کے ساتھ حلال روزگار وسیع اور فراخ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اولاد کو آخرت کا ذخیرہ بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام گھروں کے اندر باہم آپس کے اندر محبت کا ماحول پیدا فرما، آپس کے اندر دلوں کو صاف فرما دے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کے اختلاف اور انتشار کو ہمارے گھروں سے دور فرما۔
فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین قبر کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی کٹھن منزل ہے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما. آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اور یا اللہ مرتے ہوئے ایمان کے اوپر موت نصیب فرما, کلمہ طیبہ کے اوپر موت نصیب فرما, توحید پر موت نصیب فرما. دنیا سے ہم رخصت ہوں تو یا اللہ یہ کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.